تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو انسانوں کو اللہ نے کل 3 گروہوں میں تقسیم کیا، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہہ دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو یہ قرآن مجید کی دعوت کافروں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جن کا بیان اللہ نے بالکل ابتدا میں کر دیا۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ دلیل بھی دی کہ تم اس کی عبادت کیوں کرو۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بھی، اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، بطور رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شرکا، یہ لفظ ند کی جمع ہے انداد، اور اس کے ایک معنی شریک کے ہیں، اور دوسرا معنی مد مقابل کے ہیں، کہ اللہ کا شریک بھی نہ ٹھہراؤ اور اللہ کا مد مقابل بھی نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے ند اور اللہ کے شریک، اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور شرک اور اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے منع کیا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، اتارا ہے ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس کے جیسی، اس کے مثل، یعنی اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے، بالکل ابتدا میں اللہ نے پہلی آیت میں ہی فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے گروہ بیان کیے، عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا، تو اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فأتوا، تو تم لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس کی مانند، اس کے جیسی۔ 1400 سال، 1450 سال ہونے کے ہیں، 1444 سال یہ ہو گئے، اور 10 سال ہجرت سے پہلے کے ہیں، تو پورے 1450 سال گزر گئے۔ یہ دعویٰ ابھی تک ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور ایک صورت سے مراد کوئی چھوٹی صورت بھی ہو، سورہ کوثر ہوئی ہو کیوں نہ، اور سورہ کوثر کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کعبے کے باہر لٹکوا دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ یہ 3 مصرے ہیں، اس کے ساتھ چوتھا مصرع ہی لگا دو، تو کوئی اس کے ساتھ چوتھا مصرع نہیں لگا سکا تھا، تو بڑا شاعر فرزدق تھا جس نے اس کے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو فأتوا بصورت من مثلہ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی جیسی، ودعوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، فإن، پس اگر، لم تفعلوا، تم نے نہ کیا، یعنی یہ تم نے دعویٰ جو چیلنج ہے اس کو ایکسپٹ نہ کیا، ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، لم ماضی میں نفی کے لیے ہے، اور لن مستقبل میں نفی کے لیے ہے، یعنی اگر تم نے ماضی میں بھی نہیں کیا اور آئندہ بھی تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، پس تم بچو اس آگ سے، التی، جو، وقودها، ایندھن اس کا، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں، یعنی لوگ خود ایندھن ہوں گے، اور حجارہ یعنی پتھر جو ہیں وہ گندک کے پتھر ہیں، یہ جو بھی پتھر ہیں اللہ کے
لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ان کو جلا دینا، ان کو ایندھن بنا دینا۔ تو فرمایا اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، وہ جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر رکھے۔ وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب جب، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، رزقو ویسے فعل ماضی ہے، ماضی مجہول ہے کہ وہ رزق دیے گئے، لیکن قیامت کے حالات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماضی کے صیغے میں بیان کیے ہیں، حصول تیقن کے لیے کہ وہ اتنے یقینی ہیں گویا کہ ہو چکے ہیں۔ تو کلما رزقو جب جب وہ رزق دیے گئے یا وہ رزق دیے جائیں گے بالیقین، منہا اس میں، من ثمراتن پھلوں کا، رزقن کچھ بھی رزق، قالو وہ کہیں گے، ہذا یہ ہے، الذی جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی ہمیں جو اس سے پہلے دیا گیا تھا دنیا میں یا کہ جنت کے اندر، وہ اسی سے ایسا ہی دیا گیا تھا ملتا جلتا، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، یعنی جنت میں، ازواجن جوڑے ہیں، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مطہراتن پاکیزہ اور بیویاں پاکیزہ یا جوڑے پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ یقینا اللہ، لا یستحیی وہ نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما جو کہ، بعوضتن کسی مچھر کی ہو، بعض کہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا جو ایک کیڑا ہوتا ہے اڑتا پھرتا ہے، جسے گتی ہم کہہ دیتے ہیں، گھاس کے اوپر ہوتا ہے جو، اسے، لیکن عام اس کا ترجمہ مچھر سے کر دیتے ہیں، ما بعوضہ، فما فوقہا پس جو اس سے بڑھ کر ہے، فوقہا یعنی اس بعوضہ سے بڑھ کر ہے، جسامت کے اندر یا حقارت کے اندر، یعنی حقارت میں جو اس سے بڑھ کر ہے یا جو جسامت میں اس سے بڑھ کر ہے، اللہ جو ہے نا وہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا پس وہ، الَّذِينَ جو، آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہاں وہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، یہ ماذا ایک ہی لفظ ہے، کیا، اراد اللہ چاہا ہے اللہ نے، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اللہ نے اس مثال سے، مکھی کی، مچھر کی یا مکڑی کی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ عظیم الشان ہے تو اس کے کلام میں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کا تذکرہ کیوں کر ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، یضل بھٹکا دیتا ہے یا بھٹکا رہنے دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو اللہ رب العزت ان کے گمراہی میں چھوڑے رکھتا ہے، ویہدی بھی اور ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے سے، کثیرن بہتوں کو، وما یضل بھی اور نہیں گمراہ رہنے دیتا اس کے ذریعے، اللہ مگر الفاسقین فاسق لوگوں کو، یعنی جو حکم توڑنے والے ہیں، فا اور سین اور قاف یعنی حدود کو توڑ دینا، حکم کو توڑ دینا ہے، تو الذین یہ وہ لوگ ہیں، فاسق وہ لوگ ہیں، الذین جو، ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ بہ حکم دیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں، ان یوصلا یہ کہ جوڑا جائے، ملایا جائے، اللہ نے تعلقات کو، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ
جوڑ کے آپس میں، جیسے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما المؤمنون کجسد واحد، تو اللہ نے جوڑنے کا، آپس میں جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم جبکہ تم امواتن مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جو زندگی اور موت کی شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جسم کے ساتھ روح موجود ہو تو یہ حیات ہے۔ اتصال الروح الی الجسد، جسم اور روح کا آپس میں ملا ہوا ہونا، ایک ہونا، تو یہ حیات ہے۔ اور اگر جسم سے روح نکال لی جائے، انفکاک الروح عن الجسد، یعنی جسم سے روح کو جدا کر لینا، یہ موت ہے۔ تو کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کہ اللہ نے روحیں پیدا کی تھیں اور انہیں جسم نہیں دیے تھے، تو وہ موت کی حالت تھی۔ فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا، کہ روحوں کو جسم بھی عطا کر دیے، تمہیں زندہ کر دیا، یعنی کہ دنیا میں بھیجا۔ ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی تمہاری روحوں کو جسموں سے جدا کر دے گا۔ ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی تمہاری روحوں کو پھر جسم عطا کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ کے زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی اصول ہے فقہ کا بھی کہ تمام چیزیں حلال ہیں جب تک کہ ان کی حرمت کی دلیل نہ ہو۔ تو هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی جانب۔ استوا کا جب صلہ الی آئے، پریپوزیشن الی آئے، تو اس کے معنی متوجہ ہونا ہے۔ ثم استوی الی السماء پھر وہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا، فسواہن پھر اس نے سنوار دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، 7 آسمانوں کی صورت میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو سنوار دیا، برابر کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔